السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 56 پڑھیں گے۔ ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابواب الایمان کا آغاز ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے لغت میں معنی ہے تصدیق، یعنی ایمان لغوی اعتبار سے تصدیق کے معنی میں ہے، جبکہ اصطلاح شرع میں ایک تعریف ایمان کی یہ ہے، ہوا تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما جاء بہ، کہ ایمان نام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا تمام ان چیزوں میں جو وہ لے کر آئے، جو وہ شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی ضد کفر ہے، ایمان کی ضد کفر ہے۔ جی، باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ باب اس بیان میں کہ فرمایا کہ مجھ کو حکم ہے جب تک لوگ کلمہ کے قائل نہ ہوں ان سے جہاد کرتا رہوں۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، کہ مجھ کو حکم ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہوں اس وقت تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو وہ میری طرف سے اپنے خون اور اموال کو محفوظ کر چکے ہیں، الا بحقها، سوائے دین کی حق تلفی کے سبب، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی اگر وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو بچا لیتے ہیں، ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں جس کی پاداش میں ان کو دیت یا قصاصاً خون بہا ادا کرنا پڑتا ہے، یا قصاصاً ان کا قتل کیا جانا لازمی امر ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ احادیث میں آ رہا ہے، آپ نے بھی پڑھ لیا کہ ارتداد وہ اس سے بھی خون بہانا وہ روا اور جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح جان کے بدلے میں جان، اور اسی طرح محسن کا زنا کرنا اس صورت کے اندر بھی یہ رجم یعنی خون بہانا وہ شریعت میں لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعده كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحق وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قال كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتم على منعه
فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنائے گئے، تو عرب کے قبائل کافر ہوئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں اس وقت تک جہاد کروں گا، مجھ کو حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، اور جب کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے عاصم منی مالہ و نفسہ، اس نے مجھ سے اپنے جان و مال کو بچا لیا ہے، مگر کسی دین کی حق تلفی کے سبب اس کا حساب اللہ کے پر ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے ضرور بس ضرور جہاد کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کر کی ہے، بے شک کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر وہ مجھے وہ اونٹ کی نکیل دینے سے انکار کر دیں گے جو رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے بھی اس قدر نہ دینے پر جہاد کروں گا۔ تو عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو یہی دیکھتا ہوں اللہ رب العزت نے ابو بکر کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فعرفت انہ الحق، اور میں جان گیا، میں نے یقین کر لیا کہ ابو بکر حق پر ہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن ہے درجے میں اور صحیح ہے۔ هكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ، وقد خولف عمران في رواية عن معمر۔ باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کے متعلق کہ مجھ کو حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ کلمہ اور نماز اقامت نماز نہ کر لیں۔ عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ جب تک لوگ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جب تک وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ نہ کریں اور ہمارا ذبیحہ نہ کھائیں، اور جب تک وہ ہماری نماز نہ پڑھیں میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا، میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں حرمت علینا دماؤہم و اموالہم، تو ہم پر ان کا مال اور جان حرام ہے، الا بحقیہا الا یہ کہ وہ دین کی کسی حق تلفی کا شکار ہو جائیں۔ لہم ما للمسلمین، ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو کہ مسلمانوں کی ہیں، وعلیہم ما علی المسلمین، اور ان پر وہی ذمہ داریاں جو کہ مسلمانوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لام انتفاع کے لیے، اعلی التزام کے لیے ہے۔ باب ما جاء بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ
شہادت کی کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ وفی الباب عن جریر بن عبداللہ، اگلی روایت ہے وہ بھی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن حنزلة بن ابی سفیان الجماحی عن عکرمة بن خالد المخزومی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، اسی کی مثل اس سند کے ساتھ بھی روایت مروی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی وصف جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام، جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کا ایمان اور اسلام کی تعریفات بیان کرنا۔ عن عبداللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر قال اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے تقدیر میں کلام کیا وہ معبد جوہنی ہے، یعنی تقدیر کا انکار کیا۔ قال فخرجت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری، کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری وہ نکلے، حتی اتینا المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے، لو فقلنا، ہم نے یہ کہا، لو لقینا رجلا من اصحاب النبی فسألناه عما احدث هؤلاء القوم، ہم نے کہا کہ اگر ہم کسی صحابی سے ملاقات کر لیں تو ہم ان سے اس بارے میں ضرور دریافت کریں کہ جو یہ قوم تقدیر سے متعلق نئی نئی باتیں پیش کر رہی ہے۔ قال فلقیناہ یعنی عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی، وهو خارج من المسجد، اور وہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ قال فاکتنفته انا وصاحبی، میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو گھیر لیا، میں نے کہا فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، میرا گمان ہے کہ میرے دوست میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن حمیری نے کلام میرے سپرد کر دیا۔ فقلت، چنانچہ میں نے گفتگو شروع کی، یا ابا عبد الرحمن ان قوما یقرؤون القرآن، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت کہ ایک قوم ہے جو قرآن بھی پڑھتی ہے، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، اور علم بھی وہ حاصل کرتے ہیں، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّا قَدْرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ، جبکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر کام اور ہر معاملہ وہ اثر نو ہوتا ہے، پہلے سے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے۔ یہ قوم ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے اور جبکہ وہ تقدیر کا انکار بھی کرتی ہے۔ قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا کہ جب تو اس قوم سے ملے تو ان کو یہ خبر دے دینا، انی منہم بریئن، کہ میں ان کے ان باطل عقائد سے بری ہوں، بیزار ہوں، اعلان برات کی، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَاءُ، اور وہ قوم بھی مجھ سے بری ہے، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس ذات کی قسم عبداللہ کھاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی احد برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ما قبل ذلك منہ، تو احد برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب تک یہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ قال ثم انشأ يحدث، پھر انہوں نے بیان کیا کہ فقال قال عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، کہ وہ حدیث جبرائیل ہے کہ جس کے راوی عمر بن خطاب ہیں اور روایت کریں عبداللہ بن عمر۔
فرماتے ہیں کہ اب عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، اور شدید و سواد شعر، اور بال بھی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کی علامت بھی نہ تھی، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ سفر کی علامت اور سفر کے آثار نہ ہونا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ مدینہ منورہ کا ہی رہائشی ہے، مدینہ منورہ کا ہی رہائشی ہے، یہاں کا ہی ہے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ مدینہ کا رہائشی نہیں ہے، چونکہ وہ ایک بستی تھی کہ گنے چنے افراد وہاں رہتے تھے، ہر ایک دوسرے کو پہچانتا اور جانتا تھا، تو دونوں باتیں بظاہر ایک دوسرے کے متعارض ہیں کہ سفر کے اثرات بھی نہیں اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو یہ ایک غیر معقول سی بات تھی، اس سے وہ تعجب میں تھے۔ حتی اتى النبی فالزق رکبتہ برکبتہ، آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے سے ملا لیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یا محمد مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو اس میں عبداللہ بن عمر نے ایمان میں تقدیر کو لے کر بیان کیا کہ یہ ایمان کی تعریف میں داخل ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اللہ پر اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور پیغمبروں، قیامت کے دن اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لاوے۔ قال فمل اسلام، تو پھر اس نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ وحج البیت وصوم رمضان، یہ 5 باتیں ہیں کہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، محمد اس کے بندے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج، رمضان کے روزے۔ پھر اس نے کہا فمل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ قال فی کل ذلک یقول له صدقتا، فرماتے ہیں حضرت عمر کہ وہ ہر جواب میں وہ یہی کہتا تھا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو اس بات سے فتعجبنا منہ یسأل و یصدق، اس بات سے بھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ سوال کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ جانتا نہیں ہے، اور تصدیق کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جانتا ہے، تو یہ بات بھی قابل تعجب تھی ہمارے لیے۔ تو پھر اس نے سوال کیا فمت الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بعالم من السائل، کہ سوال جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا فما امارتھا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، پالنے والے کو لونڈی جنے گی، مراد یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، اور جو والدین ہیں وہ لونڈیاں اور غلام، اور یعنی اس قدر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانے لگے گا۔ تو پھر اس لیے فرمایا کہ لونڈیاں وہ اپنے آقاؤں اور
اپنے آقاؤں اور سرداروں کو جنیں گی، مالکوں کو جنیں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور پھر آپ نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاجوں اور بکریاں چرانے والوں کو عمارتوں پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ قال عمر فلقینی النبی بعد ذلك بثلاث، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تین روز کے بعد مجھ سے ملے اور پھر فرمایا یا عمر هل تدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ تو ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم امر دینکم، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس لیے تعجب والی بات نہیں ہے، وہ یہ جو تعجب پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب مل گیا آخر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، دراصل سائل تھے، سوال کرنے والے تھے، اس لیے سوال کیا تاکہ ان کے سوال سے صحابہ کو ان باتوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جی وبی قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا المبارك قال اخبرنا كهمس بن الحسن بهذا الاسناد نحو بمعنى، دوسری سند احمد بن محمد ابن مبارک کہمس بن حسن اسی اسناد سے اسی کے ہم معنی ذکر کرتے ہیں۔ وبی قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كهمس عن بهذا الاسناد نحوه بمعنى، وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة۔ هذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه نحو هذا، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر عن النبي، اور صحیح یہ ہے کہ ابن عمر حضرت عمر سے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ باب ما جاء في إفاضة الفرائض إلى الإيمان، فرائض کی نسبت ایمان کی طرف کرنے کے بیان میں۔ عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا۔ تو ابن عباس سے مروی ہے کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر عرض کیا چونکہ ربیعہ کا یہ قبیلہ بیچ میں ہے، لسنا نصل الیک الا فی الشہر الحرام، اس لیے ہم محترم مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ فمرنا بشیء نأخذہ عنک، اب ہمیں ایسی چیز کا حکم فرمائیں جسے ہم خود سیکھ بھی لیں، وندعو الیہ من وراءنا، اور اس چیز کی طرف ان لوگوں کو بھی دعوت دے سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تم کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، الایمان باللہ، ثم فسر لهم شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پہلی بات کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کی تفسیر کی، ایمان باللہ کا مطلب اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَن تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، خمس۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو جمرہ الضبعی اسمه نصر بن عمران، یہ حدیث ہے۔ وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن ابی جمرہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله، اور اس سند کے ساتھ بھی اسی کی مثل روایت مروی ہے۔
هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، وقد رواه شعبة عن أبي جمرة أيضا، وزاد في أتدرون ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فذكر الحديث. اور اس کے اندر مزید یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم ایمان جانتے ہو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان نام ہے اس بات کی گواہی دینے کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول. سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف الأربعة مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الرحمن وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بن عباد بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرا. جی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے ان چار فقہا کی مانند کسی کو نہیں دیکھا. پہلے مالک بن انس، دوسرے لیث بن سعید، تیسرے عباد بن عباد محلبی اور چوتھے عبد الوہاب ثقفی. اور جبکہ نیز قتیبہ بن سعید وہ یہ بھی فرماتے تھے ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہر روز عباد بن عباد کے پاس سے صرف 2 حدیثیں لے کر واپس ہوتے ہیں، 2 حدیثیں لے کر ہم واپس ہوتے ہیں، اور عباد بن عباد محلب بن ابی صفرہ کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ روایت بھی چونکہ پہلی سند جو حدیث الباب کی پہلی حدیث ہے وہ اس میں راوی ہیں عباد بن عباد محلبی، اسی کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا کہ قتیبہ بن سعید ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے باب ما جاء فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانی. جی باب ما جاء فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانی، ایمان کی زیادتی اور کمی کا بیان. عن ابی قلابة عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، احسنهم خلقا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور جو اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آتے ہوں. مؤمنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں. هذا حديث حسن ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. اگلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن ولما ذاك يا رسول الله؟ قال لكثرة لعنكن يعني وكفركن العشير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، اور یہ بھی فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرتی رہا کرو، بے شک کہ تم دوزخ میں کثرت سے ہو، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. تو عورتوں میں سے ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ یعنی وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرِ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعنت و ملامت زیادہ کرتی ہو. اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودین اغلب لذوی الالباب وذوی الرأی منکن، اور پھر فرمایا کہ میں نے ناقص العقل و ناقص المذہب
والیوں کو تم سے زیادہ عقل مند اور مدبروں کی عقل پر غالب ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. یعنی کہ جو تم عورتیں ناقص العقل بھی ہو ناقص الدین بھی ہو، تم سے زیادہ کسی کو ذوی العقول اور اہل رائے مردوں پر غالب ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. قالت امرأة منہن وما نقصان دینها وعقلها، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ، عورت کی عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہادت امرأتین من کن بشہادت رجل، کہ تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. یہ ہے دین کا نقصان، یہ عقل کا نقصان ہے. وہ نقصان دین کنہ، اور دین کا نقصان یہ ہے الحیضہ، کہ حیض آ جاتا ہے. فتم کت احداکن الثلاث والاربع لا تصلی، اور تم میں سے ہر ایک عورت وہ 3 سے 4 دن تک ٹھہری رہتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. تو یہ دین کا نقصان ہے. اور عقل کا نقصان یہ ہے کہ تم دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے تمہاری عقل ناقص. تو بات یہ سمجھائی کہ تم جس قدر ناقص العقل اور ناقص الدین ہو، اور اسی قدر تم مردوں پر زیادہ غالب رہتی ہو اور مرد مغلوب. اس میں یہ بات سمجھائی کہ تم اپنے شوہروں اور مردوں کی فرما برداری کیا کرو، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کسر نہ چھوڑا کرو. یہ نافرمانی کی وجہ سے اور شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں کثرت سے جاؤ گی. وفی الباب عن ابی سعید وابن عمر هذا حدیث حسن صحیح. اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون بابا. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں. فادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ان میں سے سب سے ادنا ایک جو دروازہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. وارفعها، اور سب سے بلند وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. اور ایک روایت کے اندر جیسے آتا ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ادنا وہ راستے سے تقلید دہ چیز کا ہٹا دینا، اور سب سے افضل اور ارفع اور بلند وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا. هذا حدیث حسن صحیح. اور ایک سند کے اندر الفاظ یہ ہیں عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی قال الایمان 64 بابا، کہ 64 دروازے ہیں، 64 دروازے. وبي قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الحياء من الإيمان، حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے. اس کا بیان عن سالم عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ الحیاء من الایمان. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. تو آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے. قال احمد بن منیع فی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یعظ اخاه فی الحیاء، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو نصیحت حیا کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے سنا تو یہ فرمایا. باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، نماز کی عظمت اور احترام، اس کا بیان. عن ابی وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر، بس میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور نزدیک تھا اور ہم چل رہے تھے. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے. تو آپ نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ،
اے معاذ تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور بے شک یہ آسان ہے اس شخص پر جس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیء وتقیم الصلاۃ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتا رہ، وتصوم رمضان رمضان کا روزہ، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھ کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں، خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، وہ صدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، فرمایا کہ صدقہ وہ برائیوں کو، گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وہ خطاؤں کو، برائیوں کو یوں بجھاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدمی کا آدھی رات میں نماز کا پڑھنا۔ قال ثم تلا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروة سنامہ، قلت بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمام امور کا سردار، تمام کے تمام امور کا سردار اور اس کا ستون اور اس کی بلند چوٹی نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام، تمام عملوں کا سردار وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ اور ان کا ستون نماز ہے، اور ان کے کوہان کی بلندی وہ جہاد ہے۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، تو میں ایسی چیز کی خبر دیتا ہوں جس سے سب کا استحکام ہو جائے؟ تو میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا فأخذ قال فأخذ بلسانہ، آپ نے زبان پکڑی اور پھر فرمایا کف علیک ھذا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی تو ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، دوزخ میں لوگوں کو منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا اور کیا چیز گرائے گی؟ یعنی کہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی ہیں جو لوگوں کو دوزخ میں اوندے منہ گرا دیں گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس حدیث کے اندر جو جس سے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا عمودہ الصلاۃ، کہ دین کا ستون وہ نماز ہے، دین کا ستون وہ نماز ہے۔ ترجمۃ الباب قائم کیا تھا باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، نماز کی عظمت، نماز کا احترام، اس کا بیان۔ تو اس میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا، اگر نماز قائم ہوئی تو دین کھڑا ہوگا، اگر نماز قائم نہ کی تو پورا کا پورا دین وہ ڈہ جائے گا۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ فإن اللہ تعالی یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ ہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی ترک الصلاۃ، ترک صلات کے بارے میں جو وعیدی کلمات آئے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا اسبات بن محمد عن الاعمش بهذا الاسناد نحو وقال بين العبد وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة، اس میں یہ الفاظ ہیں بین العبد و شرک، بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو سفیان اسمه طلحة بن نافع۔ ایک دوسری سند کے ساتھ الفاظ ہیں عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة۔ اگلی روایت دیکھیں، عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہی کا ہے، پس جو اسے ترک کرتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ وفی الباب عن انس وابن عباس هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ جی، تارک صلاۃ کا حکم، اس میں دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو نماز کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے اور وہ منکر ہے، تو اس کا حکم جو نماز کو سرے سے سمجھتا اور مانتا ہی نہیں ہے، صراحتاً منکر ہے، وہ تو کافر ہی ہے، یعنی کہ اس کا نماز کو ترک کرنے کا جو سبب ہے وہ نہ ماننا ہے اور انکار کرنا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری وہ قسم ہے، دوسرا وہ شخص جو مانتا تو ہے، سستی و بدعملی کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ تارک صلاۃ کا اطلاق دونوں پر ہی ہوگا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نے اعتقاد و عملاً دونوں کو چھوڑ دیا اور دوسرے نے عملاً تو نماز کو چھوڑا، اعتقاداً نہیں چھوڑا، تو دوسرے کا حکم اس حوالے سے اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور اکثر حضرات کا قول ہے جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑنے والا مرد اور نماز چھوڑنے والی عورت فاسق ہیں، کافر نہیں۔ یہ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑنے والا فاسق ہے، کافر نہیں، پھر توبہ کر لی تو بہت اچھا ہے، ورنہ شادی شدہ زانی کی طرح تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے سزا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، جبکہ احناف کے نزدیک کافر بھی نہیں اور نہ ہی قتل کیا جائے گا، بلکہ ضرب و حبس کی سزا دی جائے گی، قید کر لیا جائے یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ تو ائمہ کرام کی طرف سے ان احادیث کا جواب وہ کیا ہے کہ جن احادیث میں تارک صلاۃ کے لیے کفر کا فتویٰ ہے اور کفر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو پہلا جواب یہ سماعت فرما لیجئے کہ یہ ترک نماز حلال سمجھنے والے پر محمول ہے، کہ جو نماز کو چھوڑنا حلال سمجھے اس پر محمول ہے۔ دوسرا مماثلت، فرمایا کہ نماز چھوڑ کر اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے، کافروں جیسا کام کیا، اگرچہ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہے لیکن کام کافروں جیسا ہے، مماثلت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ زجر و توبیخ اور وعید و دھمکی پر محمول ہے، حقیقت پر نہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ فقط کفر کا مطلب ہے قارب من الکفری، کہ بدعملی سے کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کفر کے۔ تو اس طرح ائمہ کرام اس حدیث کی یوں جوابات دیتے ہیں اور اس کی یوں تعویل کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن شقیق العقلی قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ جی،
عبداللہ بن شقیق عقلی سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز کے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہ سمجھتے تھے۔ نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ لا یرون شیء من الاعمال، وہ کسی بھی عمل کو نہیں سمجھتے تھے ترک و کفر کے جس کا ترک کرنا کفر ہو نماز کے علاوہ۔ باب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ جی اگلی حدیث عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن طعم الایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جن میں یہ ہوں گی وجد بہن طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی یہ کہ اسے اللہ اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور جس کسی سے محبت رکھے اللہ ہی کے لیے رکھے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا كَمَا يَكْرَهُ أَن يُنْقَذَ فِي النَّارِ، اور دوبارہ کفر میں جانا اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے نکال دیا اس قدر ناپسند ہو جس طرح آگ میں پھینکے جانا، یعنی کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا جب کہ اللہ رب العزت نے اس کفر سے اس کو نکال دیا اس کے بعد اس قدر ناپسندیدہ ہو جیسے کہ آگ میں پھینکا جانا ناپسندیدہ۔ تو یہ تین خصلتیں جس میں ہوں گی تحقیق اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔